اللہ پاک نے نا بعض لفظوں میں چابیاں رکھی ہیں اور بعض لفظ بعض بول چابیاں ہیں. چابیاں رزق، برکت کی، عنایت کی، عطا کی، کرم کی، فضل کی اور بے بہا سمندر کو دینے کی بعض لفظوں میں رب نے چابیاں رکھی ہیں. اور بعض لفظ خود چابیاں ہیں. رزق کی چابیاں، صحت کی چابیاں، برکت کی چابیاں. یہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 114. یہ عنایات اور عطاؤں کو عرشوں سے متوجہ کرنے کی چابی ہے. یہ صرف روٹی رزق کے لیے نہیں ہے، من پسند کھانے کے لیے نہیں ہے. یہ تو اس کا ایک چھوٹا سا فائدہ ہے، یہ تو اس کا ایک مختصر فائدہ ہے. یہ بنیادی طور پہ اس کی رحمت، عنایت اور عطا کو متوجہ کرنے کے لیے ایک حیرت انگیز تحفہ ہے. حیرت انگیز تحفہ. اس کی عنایت، عطا اور برکت کو متوجہ کرنے کے لیے ایک حیرت انگیز تحفہ ہے. یہ رزق اور دولت کی چابی ہے، یہ برکت کی چابی ہے. بات بتاؤں، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، دسترخوان بھیج آسمان سے. کیا خیال ہے؟ غریب کا، مالدار کا، وزیر کا، امیر کا، بادشاہ کا، سب کا دسترخوان ایک تو نہیں ہوتا. ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق دسترخوان لگاتا ہے. ایک صاحب کہنے لگے کہ میرے لیے نا ایک عرب نے دسترخوان لگایا. ایک بیل پڑا ہوا تھا، بھنا ہوا، پورا بھنا ہوا بیل تھا. اس کا سر تھا، اس کے سر کو ذبح کیا تو خون بھی بہ رہا تھا. دسترخوان پہ سر کو ذبح کیا تو وہ خون بھی بہ رہا تھا. دسترخوان بیل بھنا بھی ہوا ہے اور خون بھی بہ رہا ہے. چھری پھیری، حیران ہوا یہ کیا. انہوں نے کہا وہ خون نہیں تھا، وہ جیلی تھی، وہ چاکلیٹ تھا، وہ اور کوئی نعمتیں تھیں. پھر اس بیل کو کھولا تو اس میں سے بکرے نکلے بھنے ہوئے. پھر بکروں کو کھولا تو اس میں مرغیاں نکلی ہوئی بھنی ہوئی. پھر مرغیوں کو کھولا تو اس میں انڈے نکلے اور میوے نکلے. بادشاہ کا دسترخوان ہے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق اس کا دسترخوان ہے، اپنی عظمت کے مطابق دسترخوان ہے. میرے اللہ کا دسترخوان انزل علینا مائدۃ من السماء. اور مولا دسترخوان دے ایسا جیسے عید ہو جائے. اب اس آیت کی تنہائیوں، اس آیت کی گہرائیوں اور اس آیت کے اندر کی شہ تک پہنچے. اللہ دسترخوان دے، پر دے ایسے کہ جیسے عید کر دے. آپ اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ سے اللہ کے مطابق مانگے. میرے رب کی جتنی عظمت ہے، وقار ہے، شان و شوکت ہے، میرے رب کی جتنی طاقت قوت ہے، اس کے مطابق مانگے. کیا خیال ہے؟ یہ آیت اصل میں دسترخوان کے لیے ہے، اور دسترخوان سے مراد یہ کھانا نہیں. دسترخوان سے مراد دونوں دسترخوان ہیں، رزق روحانی اور رزق جسمانی. دونوں دسترخوان جو میرے رب کے پسندیدہ دسترخوان ہے، رزق روحانی بھی اور رزق جسمانی بھی. ہم افطار کے وقت کھانا مانگتے ہیں اللہ سے، مال مانگتے ہیں، دولت مانگتے ہیں. کیوں اتنی تھوڑی چیز مانگتے ہیں؟ اللہ سے رزق روحانی کیوں نہیں مانگتے؟ اور جنہوں نے رزق روحانی مانگا تھا، ایک اللہ والے تھے، ان کے خلیفہ تھے، تو فوت ہو گئے تو ان کے خط اٹھائے گئے. اپنے مرشد کو خط لکھتے تھے اور مرشد کا مزاج تھا اسی خط پہ 2 لفظوں میں جواب لکھ کے بھیج دیتے تھے. اسی خط فرماتے تھے کہ حضرت آپ کی دعاؤں اور توجہات سے، اللہ کے فضل و کرم سے میرے روزانہ جو ہے 1.25 لاکھ دفعہ نفی اثبات ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ 1.25 لاکھ دفعہ الا اللہ ہوتا ہے، 1.25 لاکھ دفعہ اللہ ہوتا ہے، 1.25 لاکھ دفعہ اللہ ہوتا ہے، 70,000 دفعہ 1.25 لاکھ دفعہ کلمہ ہوتا ہے. اتنے سپارے ہوتے ہیں، اتنی 100 رکعتیں ہوتی ہیں. یہ ہیں. وہ اسکول کے ٹیچر بھی تھے، وہ 5 وقت نماز بھی پڑھاتے تھے، ان کے بہت سارے بچے بھی تھے، ان کی زندگی کا یہ نظام بھی تھا. پر انہوں نے یہ سارا کچھ لکھا اپنے مرشد کو، کہا کہ خط اٹھا کے دیکھیں. حیران ہو جاتے تھے
مجھے ایک بندہ نہیں، میرے پاس اب بھی کئی بندے ہیں کہ اتنے ارب درود پاک پڑھا، اتنے ارب، لاکھ نہیں، ہزار نہیں، کروڑ نہیں، اتنے ارب درود پاک پڑھا، اتنے ارب کلمہ پڑھا، اتنا ارب سورۃ اخلاص پڑھی اور فلاں پڑھا۔ مجھ سے غلطی ہوئی، ایک دفعہ ان کا خط آیا تو میں نے رسالہ اس وقت چھپ رہا تھا، میں نے کہا یہ خط بھی اس میں ڈال دو، چھاپ دو۔ کئی ٹیلی فون تو میں نے سنے، ایک فون مجھے یاد ہے اچھی طرح، کوئی 6 7 8 کی بات ہے، 2000۔ اس نے کہا میں ہوں اوان، اور آگے سے یہ ہٹا دوں تو بن جاؤں گا حیوان، لفظ ہٹا دوں تو میں یوں بن جاؤں گا۔ تمہیں پتہ ہے تم نے یہ کیا چھاپا ہے؟ شرک اور بدعت، جھوٹ چھاپتے ہو، دھوکہ دیتے ہو۔ وہ سچا تھا، غلطی ہماری تھی، برتن نہیں ہے، اس برتن کے مطابق وہ برتن چھلک پڑا۔ اس پہ ایک بات بتاؤ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے حضور نے مجھے علم کے 2 برتن عطا فرمائے ہیں، ایک وہ ہے جن کا میں نے اظہار کر دیا، اکثر احادیث حضرت ابو ہریرہ سے ثابت بھی ہیں، یعنی راوی بھی ہیں۔ علم کا وہ برتن ہے، ایک وہ میں نے دے دیا، اور ایک علم کا ایسا برتن ہے اگر میں اس کا اظہار کر دوں، ایک روایت تو یہ ہے کہ لوگ تلوار کھینچ کے میرا سر جدا کر دیں، ایک روایت یہ ہے کہ گدی سے میری زبان کھینچ لیں۔ میں نے وہ علم کا برتن چھپا کے رکھا۔ ان کا خط تھا کہ اتنا سوالا، انہوں نے اللہ سے رزق روحانی کا دسترخوان منوا لیا تھا کہ اللہ یہ دسترخوان تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے، یہ دسترخوان مجھے عطا فرما۔ رزق روحانی کا دسترخوان اللہ نے منوا لیا تھا، اللہ سے منوا لیا تھا۔ آپ اس آیت کے ذریعے اللہم ربنا، میں نے ایک عرض کیا تھا جن دعاؤں سے پہلے ربنا اور اللہم آئے، جن دعاؤں سے پہلے ربنا اور اللہم آئے، ان دعاؤں کی قبولیت، محبوبیت، مقبولیت، تاثیر، کمال بہت اور دعاؤں سے بہت زیادہ آگے ہے۔ اس دعا میں اللہم آئے، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عید، مولا دسترخوان بھیج آسمان سے، مولا دسترخوان بھیج آسمان سے، دسترخوان بھیج آسمان سے، اور ایسا دسترخوان آسمان سے بھیج جو تیری شان کے مطابق ہو، پھر آپ کی نسلوں میں رزق، دولت اور صحت، برکت، اور پھر کمال سوچ نہیں سکتے کہ علم کے خزانے، روحانیت کے خزانے، ذکر، تسبیح، سجدے، عبادات۔ اچھا، ہمارے ہاں عبادات میں ایک وہ عبادات ہیں جو ہم کرتے ہیں اور یہ بالکل ٹھیک ہے، نفل، اشراق، چاشت، اوابین، تلاوت، تسبیحات۔ ایک لمحہ بندے پہ ایسا آتا ہے اس کی ظاہری عبادات مخفی ہو جاتی ہیں، اور یہ ہر کسی پہ نہیں آتا۔ امام مالک پہ آیا تھا کہ وہ پھر گھر میں بند ہو کے رہ گئے تھے، پھر جنازہ وہیں سے نکلا تھا، وہ کتنے سال گھر سے باہر نہیں نکلے۔ اس آیت کے ذریعے اللہ سے منوائیں۔ ہمارے یہاں ایک پیر صاحب تھے، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا باغ اور ہمارا باغ آپس میں اب بھی ایک ہی ہے، دیوار کے ساتھ دیوار ہے، بنے کے ساتھ بن۔ تو وہ ان کے ہاں گئے تو ایک بابا جی جھاڑو دے رہے تھے، اور صبح شام کی روکی سوکی ملتی تھی، اور بس ہر وقت غلامی ہوتی تھی۔ تو مجھے والد صاحب نے بتایا کہ میں اس بندے کو جانتا ہوں، اس نے اتنی مربع، اتنی ایکڑ، اتنی زمین جو ہے اٹھا کے ساری پیر صاحب کو دے دی، اور ساری زندگی پیر صاحب کے 2 وقت کی ایک سوکھی پوکی روٹی، آخر وہیں مر گیا اور اس کو کفن دے کے دفن۔ اسے پیر صاحب نے مجبور نہیں کیا، دعاؤں کی طاقت ہے، دعائیں نسلوں کو کھلائیں گی، پلائیں گی۔ پر ایک تجربے کی بات بتاؤں، بڑوں کی بات، دعاؤں کی برکت سے اللہ حلال طیب طاہر کھلائے گا۔ میرے پاس ایک صاحب ہے، کہنے کا کاروبار کو زوال ہو رہا ہے، کورنگی میں، کراچی میں فیکٹریاں، ملیں اچھی خاصی ہیں وہ ایریا، تو کہا کاروبار کو زوال ہو رہا ہے، اور کاروبار زوال پہ چلا گیا ہے، کمپنیاں 2-4 بند ہو گئی ہیں، زوال ہو رہا۔ میں نے اللہ کا نام دیا، پھر ملے، کہا کچھ نہیں ہے۔ اچھا، میں نے کہا یہ اب پڑھیں آپ، اللہ پاک دکھائے گا مجھے۔ انہوں نے خود بتایا، میں ایسے کوئی سمندر ہے اس کے کنارے کھڑا ہوں، کہنے لگے کراچی کا سمندر نہیں، کہاں ہے؟ تو میری طرف پانی آتا ہے اور وہ گندا پانی ہے، بالکل میلا گندا۔ تو میں سوچتا ہوں سمندر کا پانی تو بالکل شفاف ہوتا ہے، یہ گندا پانی کیسے ہے؟ اور وہ گندا پانی پہلے میرے ٹخنوں تک آتا ہے، پھر گھٹنوں تک آتا ہے، پھر رانوں تک آتا ہے،
اور کہا کہ مجھے دور سے ایک لہر آتی نظر آ رہی ہے کہ شاید میں اس میں ڈوب جاؤں. آواز آتی ہے چلا جا، تیرے رزق میں کوئی مشکوک رزق داخل ہوا ہے، ہم تجھے پاک کرنا چاہتے ہیں اور یہ سارا مشکوک رزق ہے اور تیرے مال کو ہم نے اس لیے کم کر دیا. گھبرا نہیں، استقامت سے ہمارا نام لیتے رہنا، بہت جلد تجھے ہم پاک کر کے پھر پاک مال دیں گے. پاک کر کے، کیا عجیب بات ہے، پاک کر کے پھر پاک طیب طاہر مال دیں گے. گھبرا نہیں، ہمارا نام لیتے رہنا، تو ہو کسی بھی حال میں، تو ہو کسی بھی حال میں مولا سے لو لگائے جا، قدرت ذل جلال میں کیا نہیں گڑ گڑائے جا. چین سے بیٹھے گا اگر کام کے کیا رہیں گے پر، گونا نکل سکے گا مگر پنجرے میں پھڑپھڑائے جا. بند ہے پنجرے میں، نکل نہیں سکتا، پر پھڑپھڑا تو صحیح، محنت تو کر. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہماری راہوں میں محنت کر، ہمارے لیے اللہ کی طرف قدم اٹھا. ففروا الی اللہ، پھڑپھڑا تو صحیح. بہت خوش قسمت ہے جس کو اللہ نے اپنی ذات کا تعلق عطا کر دیا. بہت خوش قسمت ہے جس کو اللہ نے اپنے ساتھ باتیں کرنے کا راز و نیاز کا کوئی جذبہ دے دیا، جس کی زبان سارا دن ذکر میں، تسبیح میں، سجدوں میں، اپنی دنیا کے کاروبار بھی ہے لیکن دل اٹکا رہتا ہے کہ اب نماز کا وقت ہے، آج میرا ذکر نہیں ہوا، آج میں نے قرآن کی زیارت نہیں کی. ایک صفحہ، 2 صفحے، 1 پارہ، 2 پارے. خوش قسمت انسان ہے آپ، بہت نصیبوں والے ہیں آپ، بہت نصیبوں والے. یقین جانیں دنیا کا خوش قسمت انسان وہ ہے، دنیا کا نصیب و بخت اور مقدر والا انسان وہ ہے دنیا کا جس کو اللہ پاک کہے تو ہو اور میرا نام ہو. بس وہ درود پاک کی شکل میں ہے. درود میں اللہ اور اس کے حبیب پہ سلام ہے. اللہم صلی علی یا صلی علی، اللہ کا نام پہلے آتا ہے. میرا درود ہے، کلمہ ہے، تسبیح ہے، کوئی ذکر ہے، مسنون دعائیں ہیں، بس میرا نام ہو اور تو ہو. بعض اوقات اللہ دنیا تھوڑی کر دیتا ہے، رزق تھوڑا کر دیتا ہے، لوگ تانے دیتے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو تانے دیتے تھے کہ تیرے پیر نے تجھے یہ دیا ہے، نعوذ باللہ، تجھے فقیر کر دیا، تجھے غریب کر دیا، اور تجھے ٹاٹ کے کپڑے اور سیاہ کر دیا. تانے دیں گے بعض اوقات، بعض لوگ بہت تانے دیں گے. میں نے ایک دفعہ مجھ سے کہنے لگے کہ مجھے دنیا بہت تانے دیتی ہے، تو میں نے کہا میرے ساتھ سودا کر لے، اگر زیادہ تھک گیا ہے، اب تک جو تسبیح ذکر کا نور ملا ہے وہ مجھے دے دے، میں اللہ سے کہتا ہوں کہ اللہ اس کو مال دولت دے دے، یہ سب چھین لے. کہا نہیں، یہ سب کچھ تو اس کے پاس بھی ہے جس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، یہی تو میرے پاس ہے. اگر یہ مجھ سے چھن گیا تو باقی میرے پاس بچے اور رہے گا کیا؟ آپ سارا دن بیٹھ کے اپنے بارے میں سوچا کریں کہ اللہ تُنے مجھے کن راہوں پہ لگا دیا، کن راستوں پہ لگا دیا. پیر خانے سارے اچھے ہیں، ہمارے دل میں سب کا احترام ہو، لیکن اللہ تو نے مجھے کون سے پیر خانے پہ لگا دیا جو مرشد اللہ سے مانگنا سکھاتا ہے. کہتا ہے اگر میں مر بھی جاؤں، اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، موت آخر ہے، تو پریشان نہ ہونا. کہا کہ وہ ایک راہیں دے کر گیا ہے، انہی راہوں پہ چلنا ہے. ایک وقت تھا پیر صاحب تھے، تعویذ دیتے تھے، تھپکی دیتے تھے، دعا کر دیتے تھے، اللہ میرے کام بنا دیتا تھا. پیر گیا، دعا بھی گئی، تھپکی بھی گئی، تعویذ بھی گیا. نہیں، پیر جائے پر پیر کا رب تو ہے نا. فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں جائے گا؟ پیر کا رب تو ہے اور اصل وہی ہے. کل من علیہا، ساری چیزوں کو فنا ہے، اسی کی ذات کو بقا ہے. کتنے خوش قسمت ہیں، اللہ نے مجھے اپنا نام نصیب کر دیا. اللہ نے مجھے اپنا نام نصیب کر. ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے مجھ سے ذکر نہیں ہوتا، تسبیح نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتا. میں ذکر کرنے لگتا ہوں گالیاں آ جاتی ہیں، میں ذکر کرنے لگتا ہوں میرے منہ پہ گالیاں آ جاتی ہیں. کہا کہ میں دیتا نہیں ہوں، پر منہ پہ زبان پہ گالی جاری ہو جاتی ہے. آپ لفظ پہ غور کیجئے، گالی جاری ہو جاتی ہے. میں دیتا نہیں ہوں، زبان پہ گالی جاری ہو جاتی ہے. تو ممکن ہے کہ میری زبان پہ ذکر ہو. میں نے اس سے پوچھا کہ کیا کرتے تھے؟ اس کا کوئی پیشہ ہے مناسب نہیں. والد کیا کرتا تھا؟ اس کا بھی پیشہ تھا. اس پیشے کا اثر، اس رزق کا اثر، اللہ نے اپنا نام چھین لیا. دولت ہے، سب کچھ ہے، مال ہے، دنیا میں ظاہری عزت ہے، پر اللہ نے اپنا نام، اپنے نام کی لذت، اپنے نام کی حلاوت چھین، اپنے نام کی حلاوت چھین. اسے کہا صرف اور صرف درود پاک پڑھ، بس صرف درود پاک. پھر نہیں پڑھ سکتا. میں نے کہا پڑھے گا انشاءاللہ. میں نے اسے عرض کیا کہ میرے سامنے 11 دفعہ بیٹھ کے درود پاک پڑھ. جو درود تجھے آتا ہے 11 دفعہ بیٹھ کے پڑھ، درود پاک پڑھ. اور 11 دفعہ پڑھا. اس کی زبان پہ نہیں آ رہا تھا، آتا تھا پر زبان پہ نہیں آ رہا تھا. اس نے پڑھا اور اللہ کے نام کی برکت ہے. کیوں میں نے درود کیوں بتایا؟ کہ اللہ کے نام کی برکت ہے کہ درود پاک وہ واحد عمل ہے. فرمایا اگر ریاکاری، دکھاوے کی نیت سے بھی پڑھو، اللہ کہتا ہے قبول ہے. دکھاوا، ریاکاری، لوگ مجھے نیک کہیں، لوگ واہ واہ کہیں، اللہ کے لیے نہیں کر رہا. حالانکہ یہ عبادت کبھی بھی اس کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، کبھی بھی قبول نہیں ہے جو اللہ کے لیے نہ کی جائے. اللہ کہتا ہے نہیں،
مجھے اپنے حبیب پہ درود اتنا پسند ہے کہ درود پڑھو اور جس حال میں پڑھو، حالانکہ مومن ریاکار تو ہو ہی نہیں سکتا، جس حال میں پڑھو میں قبول کروں گا۔ میں نے کہا میرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی اسی وقت، اور یہ دلیل کے ساتھ ڈالی، میں نے اس کو درود بتایا، اور اللہ کا نظام دیکھیں، اس کی شان کریمی دیکھیں۔ پھر جو اس کی زبان پہ درود جاری ہوا، مجھ سے کہنے لگا کہ میں ہفتے میں 1.25 لاکھ کر لیتا ہوں، ہفتے میں 1.25 لاکھ کر لیتا ہوں۔ ایک دو اس نے مجھے عجیب خواب سنایا، کچھ خواب ایسے ہیں جو یاد رہتے ہیں۔ کہنے لگا میں دیکھا کہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں، ہر چیز ٹوٹ رہی ہے، اور ایک شور ہے، کوئی گونج ہے، اس کی وجہ سے ہر چیز ختم ہو چکی، اور مجھے کسی نے کہا قیامت آ گئی ہے، پریشان ہوں کہاں جاؤں، ان المفر کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر، کہاں جاؤں؟ آخرکار کہا کہ میرے ساتھ ایک بندہ دوڑتا ہانپتا کامتا آیا، اور وہ بھی پریشان تھا۔ میں نے کہا یہ بھی میں اتنا ہے، پوچھا کہاں؟ کہا قیامت آ گئی، کہاں جاؤں؟ بس ہم دونوں پھر ایک طرف دوڑ پڑے، آگے دیکھا تو ایک بہت بڑا ترازو ہے، اور مجھے پکڑ کے کہا تیرا نام اعمال ہے، جلدی کر۔ کہا کہ میرے پاس ایک طرف پہاڑ کے پتھر کالے تھے، اور اس میں کوئی کالے جانور تھے، اور کہا یہ سارا تیرا گناہ ہے، سب ہے، اور ایک طرف ترازو تھا، اس میں چند ذرے تھے اور کچھ بھی نہیں تھا، کہا یہ تیری نیکیاں ہیں۔ کہا میں نے سمجھا بس ختم ہو گیا۔ اللہ پاک جل شانہ کے فرشتے آگے بڑھے اور کچھ چیزیں اٹھا کے نا ایسے ترازو میں ڈالتے جا رہے تھے جو نظر نہیں آ رہی تھی، پر ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ ان کے ڈالنے سے ترازو ایک دم ہلا ہے، کوئی وزنی چیز آئی ہے۔ ابھی بہت سارا باقی تھا کہ ترازو میرا جھک گیا اور میں جا تو کامیاب ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون سا عمل ہے؟ کہا تو نے عشق اور جذبے کے ساتھ وہ جو درود پاک پڑھا تھا، یہ وہی عمل ہے۔ ہمیں قیامت کے دن بندہ جائے گا قبر میں، جب بندہ جائے گا تو وہ بندہ جو ہے پریشان ہوگا، تو اچانک ایک دروازہ کھلے گا، اس میں روشنی آئے گی، اور ایک نیک جوان صالح خوبصورت اس کے ساتھ بیٹھے گا، اور اس کے ہر سوال کا جواب دیا جاتا جائے گا، ہر سوال کا جواب، اور منکر نکیر چلے جائیں گے، اور اس کی قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھل جائیں گے، جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ پوچھے گا یہ کیا ہے، آپ کون ہیں؟ کہا وہ درود ہوں جو دنیا میں تو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے پڑھتا تھا، وہ درود تو دنیا میں مجھے نہیں بھولا تھا، آج میں تجھے نہیں بھول رہا۔ کبھی نہ سوچے ہیں کہ مجھے تسبیح سے، ذکر سے، درود سے، کلمے سے، سورت اخلاص سے اور اس دعا سے کچھ نہ ملا، کیونکہ آپ کو یہ کانوں میں ڈالنے والے بہت ملیں گے۔ کیا پایا، کیا ملا؟ فلاں کو تو یہ ملا، فلاں کو تو یہ ملا، تجھے کیا ملا؟ بہت ملیں گے، اور ایسے لوگ ملیں گے کہ جس کا گمان سے بالا تر ہے، ایسی دلیلوں کے ساتھ بات کریں گے، آپ کے قدم ڈگمگا جائیں گے، ہل جائے گا، اور انسان سوچنے لگ جائے گا کہ میں نے تسبیح خانے کا انتخاب غلط کیا ہے، یا پھر اپنے شیخ اور مرشد کے بارے میں وساوس اور بدگمانیوں کی بھار مار کر دے گا، اور شیخ اور مرشد کی جاسوسی اور تعقب پہ لگا دے گا، اور بدگمانیاں، شک بڑھ جائیں گے۔ اگر شک اور وسوسے بدگمانیاں بڑھ گئے ہیں تو سمجھ لیں کچھ تھا تو چور آیا، اگر نہ تھا تو چور کہاں آتا۔ اب اپنے آپ کو یہیں سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ اور درود دنیا کے مسائل کا حل ہے، قرضوں کا، بیماریوں کا، بے اولادیوں کا، مشکلات کا، پریشانیوں کا حل ہے۔ درود حل ہے، درود عبادت ہے، درود تسبیح ہے، درود مشکل کشا وظیفہ ہے، درود حاجت روا عمل ہے، اور درود دلوں کی تسکین ہے، درود اندر کا نظام ہے جس سے دل منور ہوتے ہیں، طبیعتیں معطر ہوتی ہیں۔ درود ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے، ان کا نام تھا عزیز الرحمان صاحب۔ وہ جز وقتی کچھ عرصہ ہم نے ان سے فارسی عربی پڑھی۔ ہماری چونکہ طب کی کتابیں فارسی عربی میں پڑھ تو نہ سکے، پر تھوڑا سا پڑھا۔ وہ پرانے ریڈر تھے اصل میں جج کے، اور اس دور میں فارسی کے اسٹامپ تانبے کی پلیٹوں پہ لکھے ہوئے بھی وہ بتاتے تھے، دکھائے فارسی کے اسٹامپ ہوتے تھے۔ بہت ماہر تھے علم کی دنیا کے۔ ان کے بیٹے سیشن جج ابھی فوت ہوئے ہیں۔ اپنے بیٹے کے بارے میں ایک دفعہ دوران تعلیم بتایا، یعنی ہمیں وہ پڑھا رہے تھے ہم دونوں بھائیوں کو، تو ایک بات سنائی، کہنے لگے کہ میری اولاد نہیں ہوتی تھی، ماں باپ کو بہت فکر، حتیٰ کہ کچھ لوگ آوازیں آنے لگیں کہ اس کی اور شادی کرے۔ تو میں گیا شیخ الجامعہ حضرت مولانا غلام محمد کھوٹوی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑی ہستی تھی، جامعہ عباسیہ جو موجودہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور ہے، میلوں میں ہے،
ان کے پرنسپل تھے، ان کے وائس وی سی تھے، وائس چانسلر تھے شیخ الجامعہ حضرت مولانا غلام محمد گھوٹوی۔ گھوٹا ایک جگہ کا نام ہے ملتان شوجاباد کے قریب۔ وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی تھے، صوفیانہ مزاج تھا۔ تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے کہا استاد جی، کیونکہ یہ جامعہ عباسیہ سے پڑھے ہوئے تھے، اولاد نہیں، کیا کروں؟ ایسے دیکھ کے فرمانے لگے مولوی عزیز کل آنا میرے پاس۔ میں کل گیا۔ میں نے کہا استاد جی وہ اولاد کا میں نے عرض کیا تھا، اولاد نہیں ہے۔ اچھا میں بھول گیا، کل آنا۔ میں پھر کل چلا گیا۔ یہ اصل میں جو واقعہ مجھے یاد آیا، اس رات والے واقعے سے وہ پچھلا واقعہ یاد آیا، کڑیاں ملی آپس میں۔ میں پھر گیا تو میں نے جا کے ایسے بیٹھا، مجھے دیکھا تو ایسے خاموش اپنا کام کرنے لگا۔ میں نے کہا لگتا ہے آج بھی پیشی ہے۔ میں چپ کر کے اٹھ گیا خود۔ 2-3 دن میں نہ گیا۔ مجھے ایک بندے کے ذریعے اطلاع ملی، استاد محترم نے بلوایا وی سی وائس چانسلر کہ اسے کہو میرے ملے۔ تو کہنے لگا کہ میں ان کے پاس گیا۔ جب ان کے پاس گیا کہنے لگا بات یہ ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ تو خود بہت بڑا عالم ہے، تجھے کیا وظیفہ بتاؤں، کیونکہ مولوی وظیفے پڑھاتے ہیں پڑھتے نہیں ہیں، تو تجھے کیا بتاؤں؟ میں بہتوں کے پاس گیا، کہیں سے جواب نہیں ملا۔ بہتوں کے پاس گیا، کہیں سے جواب نہیں ملا۔ آخر کار میں سیدھا پھر حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب کے پاس گیا۔ کون؟ شاہ ولی اللہ صاحب کے بھی والد صاحب، ان کے پاس گیا اور ان سے میں نے عرض کیا کہ میرا چہیتا شاگرد ہے، اولاد نہیں ہو رہی، تو آپ کچھ شفقت فرمائیں۔ تو شاہ عبد الرحیم صاحب نے فرمایا اس سے کہو صلو علیہ وآلہ کو پڑھے اور بہت زیادہ پڑھے بس۔ تو بھائی مجھے آج جواب ملا ہے، حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب روحانی دنیا میں گئے تھے نا۔ شاہ عبد الرحیم صاحب کو تو فوت ہوئے 150 سے زیادہ عرصہ ہو گیا، روحانی دنیا میں گئے تھے اور وہاں سے اجازت ملی اور کہا کہ پھر اللہ پاک نے بیٹا دیا اور پھر اس کا میں نے نام ضیاء الرحمن رکھا، پھر اولاد ہوئی، پھر درود تو عبادت، درود تو نشانیاں دیتی ہے، درود نسلیں دیتی ہے، درود صالحیت اور صلاحیت کا ذریعہ ہے، درود راحتوں اور برکتوں کا ذریعہ ہے۔ اپنی زندگی میں درود کو شامل کریں۔ رات کی بات ہے، میں بیٹھا ہوا تھا، ہمارے ایک دوست ہیں تو وہ عبقری رسالہ ان کا ذوق ہے، وہ لے کے تقسیم کرتے ہیں۔ پہلے یہاں مچل میں تھے، اب گورمے میں فوڈ کے بہت بڑے انجینئر ہیں، مخلص ہیں۔ تو میں نے رات کی بات ہے، ان سے ایسے بات ہوئی تو مجھ سے کہا، میں نے کہا آپ کرسچن کو عیسائیوں کو بھی رسالہ دیتے ہیں؟ ارے ہاں، میں فیصلہ آباد میں میری جاب تھی تو وہاں 50 رسالے مستقل میں نے لگائے ہوئے ہیں، ابھی بھی لگائے ہوئے دیتا ہوں۔ تو کہنے لگے کہ میں ایک میرے پاس عیسائی آیا اور وہ عبقری رسالہ لے کے آیا۔ اس نے لے کے آیا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ جو بندہ صلو علیہ وآلہ پڑھے گا تو اس کی اولاد ہو جائے۔ کسی نے اپنا تجربہ لکھا تھا اور کہنے لگے میرا بچہ یا بارشن ہو جاتا ہے یا بچہ ہو کے مر جاتا ہے، میرا کچھ ایسے مسائل ہیں، یا بچہ ہوتا ہے 2-4 دنوں کا ختم ہو جاتا ہے، یا حمل ٹھہرتا نہیں، اگر ٹھہرتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے، اس طرح کے مسائل۔ تو کہنے لگے میں تو کرسچن عیسائی ہوں، تو پھر یہ تو مسلمانوں کا وظیفہ ہے۔ میں نے کہا تم ہمارے نبی محمد کو مانتے تو ہو نا، نبی ہیں؟ کہ ہاں، بس ٹھیک ہے، تم بحیثیت نبی پڑھ لو، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی ہیں، یہ تو مانتے ہو نا۔ عیسائی نے پڑھنا شروع کر دیا صلو علیہ وآلہ۔ کہنے لگے کچھ ہی عرصے کے بعد ڈبہ لے کے آیا کہ اب میرا بچہ 1.5 ماہ کا ہو گیا۔ کتنے عرصے کے بعد؟ ظاہر 9-10 مہینے 11 سال کے بعد ڈبہ لے کے آیا وہ عیسائی کرسچن کہ میرا بچہ ہو جائے۔ شیخ رحمت اللہ علیہ کو عشق مصطفیٰ اور محبت حب آل رسول اور حب رسول بہت زیادہ غالب تھا۔ تو ایک دفعہ بیٹھے بیٹھے دل ہی دل میں آیا اور بے ساختہ منہ سے نکلا، بلغ العلا بے کمالی، کشفت دجا بے جمالی، حسنت جمیع مثال۔ اب اگلا لفظ نہیں مل رہا،
جو شاعرانہ ذوق ہوتا ہے، جو شاعرانہ مزاج ہوتا ہے، اس میں وزن کا بہت خیال ہوتا ہے۔ وزن، اللہ کے حبیب نے زندگی میں ایک شعر کہا ہے، صدیق اکبر فرمانے لگے یا رسول اللہ وزن کے اعتبار سے شعر ٹھیک نہیں ہے، اور اللہ نے اپنے نبی کا معجزہ دکھانا تھا۔ اگر وہ شعر ٹھیک ہوتا تو پھر دشمنوں کی یہ بات ٹھیک ہوتی کہ یہ اپنی طرف سے قرآن میں کھڑ کے لاتے ہیں۔ بات نہیں سمجھ یا رسول اللہ، ادب سے عرض کیا، کیونکہ عرب کا ہر شخص فصاحت و بلاغت و شاعری میں آگے تھا۔ یہ شعر وزن کے اعتبار سے کمزور ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے فرما دیا پر وزن کے اعتبار سے کمزور ہے۔ میرے رب نے اپنے حبیب کا یہ معجزہ ہے، یہ میرے حبیب کی سچائی اور صداقت ہے کہ یہ قرآن غاروں سے بنا کے نہیں لائے، یہ قرآن وحی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرے حبیب اپنے طور پہ نہ کچھ بولتے ہیں، نہ کچھ سوچتے ہیں، نہ کچھ کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں جو وہ کہ وحی نہ ہو جائے۔ یہ میرے حبیب کی صداقت اور سچائی کی عرشی تصدیق ہے کہ ایک شعر بھی نہیں کہہ سکے۔ اگر وہ شعر لاجواب ہوتا تو پھر دشمنوں کے الزامات کو تقویت ملتی۔ اب سوچ رہے ہیں کہ اگلا اس ربائی کو، اس شعر کو پورا کرنا ہے، کیسے ہو؟ میرے حضور خواب میں تشریف لائے اور فرمان لے کہ کہے صلو علیہ وآلہ، وہ کہنے لگے میں نے پڑھنا شروع کیا اور اللہ نے مجھے اولاد عطا فرما دی۔ کیا نعمت ہے، کیا کمال ہے۔